تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پاس ہو گئی ریزولوشن, لیکن اس کے اوپر جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ امریکن ظاہر اسپانسرڈ ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا, خاص طور پر رشین اور چائنیز کا, کہ جی بلو ہیلمٹس ہونے چاہیے تھے اس کی یہ جو فورس بننے جا رہی ہے. تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ پاکستان کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے, اٹس اے گڈ بگننگ, ظاہر امن کو جو موقع ملے گا, پیس کو چانس کم از کم ملے گا. ڈاکٹر صاحبہ, میرا امیڈیٹ ریئیکشن وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ خبر آ رہی تھی کہ رشیا اور چائنا ویٹو نہیں کر رہے ہیں, ایبسینشیا کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ اپروول. وہ کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا قدم ہے, کیونکہ ابھی بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. اور ایز آئی اسپیک ٹو یو, اسرائیل اس کے بالکل خلاف ہے, اس کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی یاد دہانی کراؤں, بیچ میں کہیں ٹرمپ صاحب کا یہ والا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو وڈرا کر لیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے, جس کی بیسک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیہائنڈ دا ڈور ڈپلومیسی ہے اس میں جو سب سے بڑا خوف ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کو, وہ اپنی پرسیکیوشن کو ہے. تو اس جنگ کو جاری رکھنا ان کی سیاسی بقا نہیں ہے, ان کی اپنی سروائیول بھی ہے. تو اس پوری صورتحال میں اسٹیبلائزنگ فورس بن گئی. یہ ٹرمپ کا ابراہیم ایکارڈز کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے. یہ جب بن گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 18 نومبر کو ایک بہت ہائی پروفائل وزٹ ہے جو اس ہوگا سعودی فرما روا کا واشنگٹن کا. بالکل آج وہ پہنچ رہے ہیں, پہنچ گئے میرے خیال میں. وہ بالکل آج پہنچ رہے ہیں, اور اس وزٹ کے حوالے سے بہت باتیں, اور اس میں یہ باتیں کہ اب سعودی عرب ایسی ایشورنسز چاہتا ہے امریکہ سے جو بیونڈ دا سائیکل آف الیکٹورل پالیٹکس ہو, اور وہ ایک ایسا پیکٹ چاہتا ہے امریکہ سے جو قطر کی طرح کا ہو, نیٹو کی طرح کا پیکٹ ہو, جو ظاہر ہے کہ یہ ساری انگزائٹی جو ہے وہ اٹھتی ہے اسرائیلی بیہیویئر سے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو انگزائٹی ہے مڈل ایسٹ میں وہ اسرائیل جنریٹڈ ہے, اور یہ اسٹیبلائزنگ فورس جو ہے کچھ معنی نہیں رکھتی گراؤنڈ پر, جبکہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اسرائیل وڈرا کر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ جو فرما روا ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بات چیت میں دوسرے سٹیپ میں داخل ہونا چاہیے گے, اور دوسرا سٹیپ ہے غزہ سے وڈرال. آپ کو اسرائیل فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں تیار نظر آتا ہے اس وڈرال کے لیے؟ وہ تو اپنی وہاں پہ بڑھا رہا ہے, بالکل نظر نہیں آ رہا. پھر وہ ڈیموگرافک ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہے, یعنی فورسفلی جہازوں میں بھر کے پیلسٹینین کو ساؤتھ افریقہ اور دوسرے ممالک میں بھیج رہا ہے تاکہ جو زندہ بچ گئے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو دا ایلیفنٹ ان دا روم, میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں, اسرائیل ہے. آپ جو بھی سٹیپس گراؤنڈ پہ لے لیں, ٹرمپ جتنے بھی بلند بالا دعوے کر لیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ اسرائیل ان کے لیے سورس آف امبیرسمنٹ ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ کوئی پروگریس ہی نہیں ہونے دیتا, اور ابھی بھی حماس نے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کے اوپر بھی آتے ہیں. چوہے صاحب, جو آج جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی اس کے اوپر جو کامنٹری آ رہی ہے وہ پہلے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. غزہ میں قیام امن کے لیے سلامتی کونسل سے منظور کردہ امریکی قرارداد میں ٹرمپ کی سربراہی میں بوڑا پیس کے نام سے عبوری حکومت کے قیام, بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل, ٹیکنوکریٹس پر مشتمل غیر سیاسی فلسطینی گورننس کمیٹی اور فلسطینی پولیس فورس کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. تاہم بین الاقوامی استحکام فورس میں جن ممالک کی افواج شامل ہوں گی ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے. الجزیرہ ٹی وی کے مطابق بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی منظوری ضرور دی گئی ہے, مگر اسے یو این مشن کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. سلامتی کونسل میں پیش کردہ اس قرارداد کے حق میں برطانیہ, فرانس اور پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا, جبکہ روس اور چین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اس طرح بی بی سی کے مطابق قرارداد کے تحت بین الاقوامی استحکام فورس اسرائیل اور مصر اور نئی تربیت یافتہ مگر تصدیق شدہ فلسطینی پولیس فورس کی مدد سے سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی اور حماس سمیت ریاست مخالف گروہوں کو غیر مسلح کرنے میں مدد کرے گی.
اقوام متحدہ میں امریکہ کے جو سفیر ہیں مائک والز، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو بتایا گیا کہ بین الاقوامی استحکام فورس میں علاقوں کو محفوظ بنانا، غزہ میں غیر عسکری کارروائیوں کی حمایت کرنا، دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنا اور اسلحہ ختم کرنا اور فلسطینی شہریوں کی حفاظت کرنا وہ یقینی بنایا جائے گا۔ قرارداد میں غزہ میں بورڈ آف پیس کے نام سے قائم ہونے والی عبوری حکومت کا قیام، فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل غیر سیاسی کمیٹی کی گورننس کی نگرانی کرنا اور غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد جو ہے اس کی فراہمی پر بھی نظر رکھنا ہے۔ چوہدری صاحب، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ کا جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زیادہ جو سب سے بڑی ہرڈل اسرائیلی ہے، جو سب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، خاص طور پر جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو فورس ہوگی تعیناتی وہ اسرائیل اور ایجپٹ مل کے کریں گے، کس کس ملک سے جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ آئیں گے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ نہیں، مجھے تو پہلے خاور گمر صاحب، آپ اور محترمہ ہماری بہت بڑی دانشور اور اکیڈمیشین ہے اور بڑا لمبا ہمارا 20 سال از اے لانگ ٹائم، تو میں نے تو ان کو ایک پائے کی ایک انٹلیکچوئل پایا۔ ہیونگ سیڈ دس، پہلے تو یہ ہے کہ آیا بدترین صورتحال سے کچھ بہتری کی طرف آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ میرا جواب ہے آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آیا جنگ کی جگہ امن کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آیا فلسطین مسئلے کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے؟ سالو اگر کیا ہے یا نہیں کیا، دیٹ وی کین ٹیک اپ لیٹر، تو اس کا بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ جو خون خرابہ، جو لاکھوں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس میں کمی آئی ہے کہ زیادہ ہوئے؟ اب روس اور چین نے جو ایبسٹین کیا ہے، رائٹلی سو، کہ وہ انڈائریکٹ انہوں نے اس کو ہونے دیا۔ ہیونگ سیڈ دس، مجھے یہ بتایا جائے کہ روس اور چین کیا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، آیا جب یہ یو این فورس ہوگی، خواہ نام کی ہوگی یا ایکچوئل ہوگی، اس کی موجودگی میں اسرائیل فلسطینیوں پر یا ہمارے فوجیوں پر یا فلسطینیوں پر حملے کرے گا یا اٹ ول بی این اینڈ؟ تو یہ بہت بڑی صورتحال ہے۔ بائی اسٹل اپریشیٹ کہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ میں چوہدری صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ آپ ٹرمپ کی طرز حکومت سے جتنا بھی اختلاف کر لیں، ٹرمپ از اے گریٹ بلیور ان موومنٹ، تو کچھ تو گراؤنڈ پہ موومنٹ ہوئی ہے، کچھ تھوڑی بہت اسرائیل کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، اس حد تک کہ ان کے اور اسرائیل کے تعلقات میں تھوڑی سنجی سے کہتے ہیں نا چخپخ، وہ بھی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کیا اور ان کے لیے ابراہیم ایکارڈز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ وہ کام کریں گے۔ اس وقت جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ سمجھے نئی جلا دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور ان کو بالکل وہ بہت زیادہ ویلکم کر رہے ہیں، جہاز بھیج کے ان کو ویلکم کیا جائے گا، آل آف دیٹ۔ لیکن جو انہوں نے سچویشن گراؤنڈ پہ بات کی ہے نا، دیکھیے جو بہتری ہے اس کی پہلے بات کر لیتے۔ اگر مسلمان ملکوں کی فورسز وہاں ہوں گی، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہائی ہوگی بنسبت یو این مینڈیٹڈ کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے، آپ ویسٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو کمٹمنٹ آف فورسز ہے اس میں باڈی بیگز آئیں گے اور وہاں وہ یو این کو نہیں کمٹ کرنا چاہتے، یہ بھی ایک بہت واضح، صاف اور سچ بات ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو راہداریاں ہیں جس سے وہاں پہ خوراک، پانی اور ایڈ جائے گی، ان راہداریوں کو یہ مینج کریں گے۔ جو سب سے بڑا تھرسٹ ہے اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹنل نیٹ ورک ہے ہم اس کو ختم کر دیں کسی طرح، اس کو انہوں نے لارجلی تباہ کر بھی دیا ہے۔ لیکن کیونکہ حماس نے اس فورس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ آر وی گیٹنگ انٹو اے ٹو فرنٹ سچویشن، کہ اسرائیلی وہاں سے ماریں گے یا اسرائیلی نہیں بھی ماریں گے تو اندر سے حماس کی ریزسٹنس آئے گی۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حماس کسی ایک فورس کا نام ہے نا، حماس تو ریزسٹنس کا نام ہے۔ آپ حماس کو کہہ دیجئے حماس ختم ہو گیا، تو کیا پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب، میں